رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ تم نے جانچا ہے محض لوگوں کو، تم نے دلوں میں کب جھانکا ہے؟ شام کے گہرے سائے کسی آسیب کی طرح اس کوٹھے کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ آج وہ بتیاں نہیں چمک رہی تھیں، کوٹھا ویران پڑا تھا۔ آج ڈھول کی تھاپ کے بجائے محض آہوزاری اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی گلا پھاڑ کے رو رہا تھا، کوئی بین کر رہا تھا۔ ایک طرف کونے میں نگار بیگم سفید رنگ کی ساڑی پہنے، چہرہ میک اپ سے عاری تھا، وہ نزاکت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ درمیان میں جہاں آرا کی میت کی چارپائی پڑی ہوئی تھی، کفن کے حالے میں اس کا زرد چہرہ مردہ آنکھوں سے زری دیکھے جا رہی تھی۔ ملگلجا لباس، بکھرے بال، سوجی ہوئی متورن آنکھیں، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں ان کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی۔ یہ طوائف تھی، یہ وہی طوائف تھی جو جب تک زندہ تھی تو اس کی ایک جھلک کے لیے لوگ مرتے تھے۔ در حقیقت وہ عورت تھی اور حیثیت اس کی نہیں، اس کے جسم کی تھی۔ آج وہ مردہ تھی، وہ طوائف تھی، وہ رقاصہ تھی۔ اس کے جنازے میں شرکت تو دور، نماز جنازہ پڑھنے سے لوگ انکاری تھے۔ اس مشکل وقت میں ایک وحاج ہی تھا جو ہر کام بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے لوگوں کی زبان پہ اپنی ماں کے لیے اتنے تک آمیز جملے سنے تھے کہ جہاں آرا کو اکثر لگتا تھا کہ جب وہ مر جائے گی تو ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے جنازے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا انہیں طوائف کہتی تھی، لیکن زرپاش نے انہیں رات کو جاگ جاگ کے اللہ کے حضور روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تبھی ان کے چہرے پہ ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ نگار بیگم، جنازہ لے کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے وحاج نے ایک نظر جہاں آرا کی میت کے ساتھ لپٹی زرپاش کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، وہ بھی اسی زمانے کا مرد ہے، وہ کیوں نہیں کراہت کھا رہا؟ وہ کیوں ایک نارمل انسان کی طرح جہاں آرا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ اس نے سر جھکائے ہوئے سوچا تھا، ہاں لے جاؤ جنازہ۔ انہوں نے زرپاش سے نظریں چراتے ہوئے اجازت دی تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھا تھا، ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو شاید اسی کے توسط سے آئے تھے۔ خبردار، کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں بازو پھیلا کے چارپائی کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری اماں جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ چیخی تھی۔ وحاج نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، پھر رانی کو اور نگار بیگم کو اشارہ کیا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھی اور اسے دونوں طرف سے پکڑ لیا۔ وہ جنازے کو کندھا دے کے لے کے جانے لگا۔ وہ جنازے کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن اسے مضبوطی سے دونوں نے تھام رکھا تھا۔ پہلی بار اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی تھی، پھر وہ گلا پھاڑ کے رونے لگی تھی۔ پہلی بار جہاں آرا نے زرپاش کے رونے کی آواز سنی تھی، اور وقت رخصت جو آخری الفاظ انہوں نے سنی تھی وہ زری کے رونے کی تھی۔ اماں جان کدھر جا رہی ہیں اپنی زری کو اکیلا چھوڑ کے؟ وہ دہائیاں دے رہی تھی، لیکن یہاں اس کے آنسوؤں سے پگھلنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یکدم وہ تیورا کے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تمام عورتیں اس کی طرف لپکی تھیں۔ سنو، آہٹ نہیں کرنا، ابھی ہی درد سویا ہے۔ جولائی کے اوائل دنوں کی چلچلاتی دھوپ میں دھوپ اپنا سایہ زمین پہ بکھیر رہی تھی۔ حبس بھری اس ہوا میں سانس لینا محال تھا۔ بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹتے وحاج نے تیسری بار بند دروازے کو دیکھا تھا۔ یکدم دروازہ کھلا تھا اور رانی باہر نکلی تھی۔ ایک کاٹ دار نگاہ وحاج پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگی۔ جب وحاج نے اس کا راستہ روک لیا، ہوش آیا اس کو۔ لہجے میں فکر مندی تھی۔ وہ تپش بھری نظروں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ بخار اتر گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہی ہے تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، وہ نپے تلے انداز میں بتاتی، اپنا اندرونی خلفشار چھپاتی آگے بڑھ گئی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں کھڑا نچلا لب کچلنے لگا۔ آج تیسرا روز تھا اور زری کو ہوش نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں جہاں آرا کی موت کے بعد اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔
کم از کم وہ تو یہی سمجھتا تھا۔ یکدم دروازہ کھلا اور نگار بیگم کمرے سے باہر آئیں۔ ایک آچرتی نگاہ وحج پر ڈالی۔ صبر کریں بی بی جی، زرینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ساتھ ہی پھر دوپٹے میں چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ زرپاش خاموش رہی۔ صبر نہیں آتا مجھے، شکوہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ میں ہی کیوں، اللہ ہر چیز مجھ سے کیوں لے لیتا ہے۔ وہ کونیوں کے بل اٹھی اور پیچھے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور تڑپ کر گویا ہوئی، زری بی بی، اللہ بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے، حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگی، وہ خاموش ہو گئی۔ زری بی بی، ہے تو یہ وقت نہیں ایسی بات کرنے کا، لیکن مجھے لگتا ہے جتنا جلدی آپ کو بتایا جائے بہتر ہے۔ وہ رازداری سے اس کے قریب ہوئی۔ جہاں آرا بی بی کے آخری الفاظ تھے کہ وحج آپ سے شادی کر لیں۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح اس کے اعصابوں پر گرے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ یکدم اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہاں زری بی بی، جہاں آرا بی بی نے وحج صاحب کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا، وہ بہت بے چین ہو گئی تھی، اسی لیے وہ وحج صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے یاری نہ کی۔ وہ دکھ سے اسے ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے بس اسے دیکھ رہی تھی، اور جہاں آرا بی بی کا سانس بھی وحج صاحب کی گود میں نکلا۔ یہ نئے انکشاف تھے جو اس لمحے اس پر ہوئے تھے۔ جہاں آرا نے وحج کو کس مرد کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ وحج سے کیوں بات کرنا چاہتی تھی، اور آخری لمحے انہوں نے کیوں وحج سے شادی کا کہا۔ بہت سے سوال تھے، لیکن جواب صرف وحج کے پاس تھا۔ شاید یہی اس کا انداز محبت ہو۔ وہ میرا ہمدرد تھا، ستم گزار بھی تھا۔ جس لمحے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، کوٹھے میں ہونس سکوت تھا، دور کہیں مغرب کی اذانیں فضا میں رس گھول رہی تھی۔ چھت کے ساتھ لٹکتا پنکھا فل اسپیڈ سے چل رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کے قدموں کی چھاپ سن کے اس نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے سرمئی رنگ کے کاٹن کے سوٹ، اوپر واسکوٹ پہنے، ایک شان بے نیازی سے اس کے سامنے کھڑا تھا، اس سے یکسر مختلف جیسا وہ پچھلے دنوں تھا۔ وہ پھر وہی پرانا والا مغرور وحج بن گیا تھا۔ ایک آچرتی نگاہ اس کے زرد چہرے پہ ڈال کے وہ کرسی کھینچ کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں اب، وہ نحیف سا مسکرائی۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اماں جان نے آخری دفعہ آپ کو کس کے ساتھ دیکھا تھا؟ وہ آہستہ آواز میں سوالیہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ کیوں؟ بھویں اچکا کے پوچھا گیا تھا۔ کیونکہ اس کے بعد وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے جیسے اسے آگاہ کیا تھا۔ خلاف توقع وہ زور سے ہنسا۔ زرپاش کو وہ اس وقت سخت زہر لگا تھا۔
تم یہ بات لے کے بیٹھ گئی ہو، میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ایک لمحے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت ہمدرد ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ تماشائی بن جاتا تھا۔ وہ کبھی اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ آپ کی امی کی آخری خواہش تھی کہ آپ ہم سے شادی کر لیں۔ بظاہر سنجیدگی سے بھی کہتے ہوئے وہ کہیں سے بھی سنجیدہ نہیں لگ رہا تھا۔ اب دیکھو، پہلے یہ میری خواہش تھی، اب یہ آپ کی امی حضور کی آخری خواہش بن گئی ہے۔ اب بھی اگر تم انکار کرو تو تم نہایت کوئی خود سر لڑکی ہو۔ اس نے برا سا منہ بنا کے اسے شرم دلانی چاہی۔ میرا کام تھا تمہیں آگاہ کرنا، آگے تمہاری مرضی۔ وہ بال اس کے کوٹ میں ڈال کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بال اس کے کوٹ میں ڈال کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کے الفاظ اس کی سماعتوں کے ساتھ ٹکرائے۔ ہم تیار ہیں، آپ تیاری کروائیں نکاح کی۔ ہم آج ابھی اور اسی وقت نکاح کریں گے، اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ جو حکم سرکار کا۔ وہ دل و جان سے مسکرایا، اور پھر واقعی 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے سارے انتظامات مکمل کروائے تھے۔ نگار بیگم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکی تھی، اور نکاح کے ان 3 بولوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کا دل ہر احساس سے عاری تھا۔ نکاح کے بعد وہ جانے لگا تو نگار بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حویلی، اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ اور زرپاش کدھر رہے گی؟ ان کے لہجے میں ہونس حیرت تھی۔ کیا مطلب کدھر رہے گی؟ یہی رہے گی جدھر پہلے رہتی تھی۔ کمرے کے اندر کھڑی زرپاش دم سادے اس شخص کے الفاظ سن رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ لیکن اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے۔ نگار بیگم اپنی بات پہ زور دے کے بولی۔ تو شادی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اسے بیوی کا درجہ دے دوں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ تو اندر کھڑی زرپاش کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ یہیں رہے گی، کبھی کبھی آ کے مل لوں گا، تیزی سے کہہ کے وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ نگار بیگم بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہیں، اور زرپاش نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھتے وہاج کو درد بھری نظروں سے دیکھا۔ پہلے وہ اپنا نہیں تھا تو اس کی بے رخی تکلیف بھی نہیں دیتی تھی، اور آج زرپاش کو لگا کسی نے اس کی روح نکال لی ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ ڈھہ گئی۔ شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ آسمان پہ براجمان سورج پردہ پوشی کی تیاری میں مہو ہو کے مدھم ہو چکا تھا۔ کوٹھے پہ لٹکی رنگ برنگی جلتی بجھتی بتیاں ہلکی ہلکی روشنی بکھیرنے میں مصروف تھیں۔ ایسے میں کوٹھے میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ بڑے کمرے میں نگار بیگم بما بہت سی طوائفوں کے کسی ہنگامی میٹنگ میں مصروف تھیں، جس سے کمرے میں بیٹھی اداس سی زرپاش بے خبر تھی۔ ایسے میں ملازمہ کے منہ سے نکلے الفاظ بجلی کی طرح اس کی سماعتوں پہ گرے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے گردن گھما کے پیچھے کھڑی ملازمہ کو دیکھا۔ اس کے پاؤں سے گھنگرو اتارتے ہاتھ یکدم ساکت ہوئے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں پکڑے گھنگرو زمین بوس ہوئے۔ وہ بالکل اس کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ گھبرا گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ جی بی بی جی، وہ کل شام میں زرپاش بی بی کا نکاح وہاج صاحب سے ہو گیا۔ اس نے سر جھکا کے ذرا سہم کی اطلاع دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے وہ بالکل یہ ماننے سے انکاری ہو۔ ایسا ہو گیا ہے بی بی جی۔ ملازمہ قریب آ کے رازداری سے گویا ہوئی۔ انداز سراسر لگائی بجھائی والا تھا۔ تم نے اس وقت ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ غصے سے پلٹی اور اسے گھور کے دیکھا۔ وہ سہم گئی۔ وہ بی بی جی، آپ دوسرے شہر تھیں، اتنی جلدی میں آپ کیسے آ سکتی تھیں؟ اس نے گڑبڑا کے فوراً صفائی دی۔ منہ بند رکھو اپنا،
وہ اسے جھاڑ پلا کے وہیں سر تھام کے بیٹھ گئیں۔ وہاج یوں تو بڑی باتیں کرتا تھا کہ وہ طوائفوں کے بہت خلاف ہے، اب ایک طوائف کو ہی گھر کی زینت بنا لیا۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، نہیں بی بی جی، صرف نکاح کیا ہے، گھر کی زینت نہیں بنایا، مجھے تو معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ ملازمہ اب کی بار پھر رازداری سے بولی اور اپنی طرف سے ایک بڑی خبر اس کے گوش گزار کی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ اسے ساتھ نہیں لے کے گیا؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی، نہیں۔ ملازمہ کے کہنے پہ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، بس یہی اوقات تھی اس کی۔ وہ استدعائیہ ہنسی، اوقات تو میں یاد کراؤں گی اسے اس کی، وہ کیا سمجھتی ہے اتنی آسانی سے میں وہاج کو اس کا ہونے دوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ پلٹ کے فوراً زہر خند لہجے میں بولی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ ملازمہ کو اس سے خوف آیا۔ کتے والی موت ماروں گی میں اس کو، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے چبا چبا کے بولی۔ تو ملازمہ نے دل ہی تھام لیا۔ بی بی جی ذرا دیکھ کے، اب وہ وہاج صاحب کی بیوی ہے۔ ملازمہ نے اسے خوف دلانے کی غرض سے کہا، ہاں تو کیا ہوا، اگر اتنا ہی اس کو کوئی درجہ دینا ہوتا، یوں چھوڑ کے نہ جاتا اسے۔ وہ طنزیہ بولی، اور میری بات غور سے سنو۔ وہ فوراً اسے کچھ سمجھانے لگی۔ ملازمہ کے تاثرات یکدم بدلے، اس کا رنگ زرد ہوا اور آنکھوں میں خوف کے تاثرات دکھائی دینے لگے، لیکن سامنے کھڑی لڑکی پتہ نہیں انتقام کے کس درجے پہ تھی۔ موت تیری طلب بھی لغزش لب، زندگی تیرا اعتبار بھی جھوٹ۔ رات کے اس آخری پہر جب ہر طرف گہری سنگین خاموشی کا راج تھا اور رات کے گہرے سائے اس حویلی کے در و دیوار پہ منڈلا رہے تھے، وہ بڑے کمرے کے اس اسٹائلش سے بیڈ پہ مضطرب انداز میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ کبھی یوں ہی اٹھ کے بیٹھ جاتا، وہ بے چین سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے وہاں چھوڑ کے آئے ہوئے اسے 2 دن گزر گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں اس نے خود کو مصروف رکھنے کی بے حد کوششیں کی تھیں، لیکن وہ اس کے خیال کو جھٹک نہیں پایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہتا وہ فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرے، لیکن اس کی انا اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دیتی۔ اسے اپنی تذلیل کا وہ لمحہ یاد آ جاتا، پھر جیسے ہر جذبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ 2 راتوں سے وہ ٹھیک سے نہیں سو پایا تھا۔ پہلے بات اور تھی، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی، جو ایک ایسی جگہ پہ تھی جو بدنامی کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہ بات اس کے لیے ڈوب مرنے کی تھی۔ کچھ سوچ کے اس نے پاس پڑا سائیڈ لیمپ جلایا۔ گھڑی رات کا 10 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے موبائل فون ٹٹولا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 2-3 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد بھی کال پک نہیں ہوئی تو وہ جھنجھلا گیا۔ شاید نگار بیگم سو گئی تھی۔ کچھ سوچ کے وہ اٹھا، سائڈ سے چابیاں اٹھائیں اور کمرے سے باہر نکلتے نکلتے کچھ سوچ کے رک گیا۔ رات کے اس وقت گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا صبر بس اب اتنا ہی تھا۔ انا کو بھاڑ میں جھونک کے اس نے یہ تہیہ کیا وہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی زرپاش کو وہاں سے نکال لائے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کے اس پہر کوٹھے میں بھی مکمل خاموشی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑکی سے باہر پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن بار بار بھٹک کے اس دشمن جاں کی طرف چلا جاتا تھا جو کہنے کو تو اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے پلٹ کے اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے پلٹی۔ سامنے ملازمہ دودھ کا گلاس لے کے کھڑی تھی۔ وہ اس کی ملازمہ نہیں تھی بلکہ رانی کی ملازمہ تھی۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، ارے سفینہ تم کیسے؟ نصیبن کدھر ہے؟ اس نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پردے کی اونٹ سے رانی کے چہرے کی سختی کو دیکھ کے اس نے فوراً اپنی گھبراہٹ پہ قابو پا لیا۔ زرپاش کی ساری توجہ ہاتھ میں پکڑے دودھ کے گلاس پہ تھی۔ بی بی جی، وہ کچن میں تھوڑا کام کر رہی تھی، میں رانی بی بی کے لیے لے کے جا رہی تھی، سوچا اس کی تھوڑی مدد کر دوں۔ اس کے لہجے کی لرزش واضح تھی، جو دماغی الجھن کی وجہ سے زرپاش محسوس نہ کر سکی، اور چپ چاپ سر ہلا کے دودھ کا گلاس لبوں کے ساتھ لگا لیے۔ پردے کے پیچھے کھڑی رانی کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کی حسد کو تسکین مل رہی تھی۔
ملازمہ نے عجیب سی گھبرائی ہوئی نظروں سے سرپاش کی طرف دیکھا جو گلاس خالی کر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کے وہ تیزی سے باہر نکل آئی، ایک سہمی ہوئی نگاہ رانی پر ڈالی جو مسکرا رہی تھی، اور وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے آگے بڑھ گئی۔ اس کے نکلتے ہی وہ جیسے ہی اٹھ کے کھڑی ہوئی اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ لڑکھڑا کے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس نے بیڈ کے کنارے کو پکڑ کے بمشکل خود کو سنبھالا۔ کمرے کا چھت اسے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، ناک سے خون بہنے لگا۔ اس نے دہشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا اور پھر وہ یکدم زمین بوس ہوئی۔ اندر آتی ملازمہ نے پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔